کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ 26 نومبر یا 9 مئی پہ کوئی کمیشن اگر بنتا ہے تو کیا اس کو برداشت کرے گی یا اس کو راستے میں روکنے کی کوشش کرے گی، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی یا 26 نومبر جیسے آپ کی گفتگو سے میں نے یہ تاثر لیا کہ شاید یہ نان سٹارٹرز ہیں؟ بالکل صحیح ہے، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہوئی صحیح نظر بات ہے، یہ نان سٹارٹر ہے. دیکھیں نہیں سر، دیکھیں ابھی معذرت کے ساتھ اگر آپ نے سیاست کو بکواس کھیلنا ہے تو پھر بکواس ہی ہو رہی ہے. یہ نان سٹارٹر ہے. جب میں آپ سے کہوں گا، دیکھیں ایک تو اسٹیبلشمنٹ اگر گورنمنٹ کہہ دیتی کمیشن بنانے تو اسٹیبلشمنٹ کی رکاوٹ نہیں بنے گی. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. سینٹ کا ابھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوا، اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا؟ پروڈکشن آرڈر جاری ہوا، پولیس نے نہیں دیا. پولیس کس کے ماتحت ہے؟ سی ایم پنجاب، صوبائی حکومت کے پاس. انہوں نے اپنا سیاسی ریونج برابر کر دیا. ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، انہوں نے بھی کر دیا. اب آپ ادھر ماتھا کیا پیٹے؟ ایکچولی پرابلم یہ حبیب صاحب کہ ہماری میموریز بہت شارٹ ہے. آپ کی، میری، عدالتوں کی، اداروں کی، لیڈران کی، کہ ہم کریڈیبلٹی اور کریڈینشلز دیکھتے نہیں ہیں. حسب حال حسب ضرورت سفید کر دیتے، کالا کر دیتے. یہ 25 سال سے ایک آدمی چور ہے، وہ آخری 2 سال میں اچھا آدمی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. جو آدمی فطرتاً برا ہے وہ زندگی بھر اچھا نہیں ہو سکتا. ہمارا کیا ہے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ سی ایم ہے. اس کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈال سکتے؟ یہ پرانا پی ایم ہے. اس کے اوپر ہاتھ اب کیوں نہیں ڈال سکتے؟ یہ آج کا پی ایم ہے. اس کے اوپر کیوں نہیں ہاتھ ڈال سکتے؟ کیونکہ یہ ملک سے باہر چلا گیا ہے. اب کیوں نہیں ڈال سکتے؟ کیونکہ یہ ملک میں واپس آ گیا ہے. پہلے یہ برا تھا، پہلے یہ اچھا تھا، پھر یہ برا ہو گیا، پھر یہ اچھا ہو گیا. یہ کب تک ڈرامہ ہم برداشت کریں گے؟ دیکھیں میں حبیب اکرم صاحب تھک گیا ہوں، اور میں آپ کی وساطت اسٹیبلشمنٹ کو بھی میسج دے رہا ہوں، کئی دنوں سے دے رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈرامہ اب ختم ہونا چاہیے کہ ایک پولیٹیشین جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، گلے ملتا ہے یا پیر پڑتا ہے اور باہر آ کے 25 کروڑ لوگوں میں اس کو گالی دیتا ہے. یہ اب نہیں چلے گا. اور گالی دینے کے بعد پھر آتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے اور معافی مل جاتی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ گلے ملیں یا پیر پڑے، باہر آ کے بتائیں میں گلے ملوں اور پیر پڑا ہوں. اگر آپ گلے اور پیر نہیں پڑے تو آپ نے باہر جو بات کرنی ہے کرتے ہیں. فیصل صاحب ایک اور بات بھی معیار جو ہے نا سر، جی فیصل بھائی، ایک اگر آج جیسے بیرسٹر گوہر اور عمران خان سے منسوب ملاقات کی جو بات باہر آئی، اس کے بعد ذرائع سے اس بات کی تردید ہوئی کہ یعنی اس ملاقات میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی بلکہ سیاست دانوں کے درمیان ہی بات چیت کی حوصلہ افزائی کی گئی. اب یہ بات چیت سیاست دانوں کے بیچ میں ہو رہی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف کہ بات چیت اسٹیبلشمنٹ کی بجائے سیاستدانوں کے بیچ میں ہونی چاہیے، وہ عمران خان صاحب نے مانا ہے، اور اس کے بعد اسی حکومت کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، اور بہت بڑا مطالبہ جو مینڈیٹ واپسی کا تھا وہ اس مذاکرات میں نہیں رکھا؟ حبیب صاحب دیکھیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے، کریکٹ ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے ماتحت، آئین اور قانون کے تحت، جمہوری حسن اور جنازے اور ایکسپائرڈ لیڈرز کے تحت آپ کے جتنے ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس کے آرگنز کی طرح چلتے ہیں. ٹھیک ہے سر؟ اب اگر آپ گورنمنٹ سے بات کریں اور گورنمنٹ کے ساتھ آپ ایک ایسی بات کریں تو وہ آگے میسنجر بھی ہے جدھر آپ چاہتے ہیں میسج پہنچانا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اٹارنی جنرل جو اس کی رسائی ہوتی ہے کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے میکینزمز ہیں. لیکن اگر آپ بیٹھتے ساتھ ہی مجھے گالی دیں گے تو حبیب صاحب میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ میں نے ہمیشہ آپ کو کہا کہ گالی کے بدلے 2 گالی ملیں گی، سلام اور عزت کے بدلے آپ کو ڈبل عزت ملے گی. آپ دشمن کو بھی سلام کریں گے، آپ کو بہت عزت سے جواب دے گا. یہ اگر میری لرننگ ہے تو یہ ان کی اندر لرننگ کیوں نہیں ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد؟ دوسرا ہے کہ دیکھیں آپ نے سڑکوں پہ آگے دیکھ لیا، آپ نے لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں، گولیاں چل گئیں، پروٹیسٹ ہو گیا، ارشد شریف کی ڈیتھ ہو گئی، دھرنا مرنا ہو گیا، عمران خان صاحب پہ گولیاں چل گئیں، دنیا کا طوفان آ گیا. آج آپ کا پبلک پول بھی نہیں رہا. آپ کا اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کیا ملا؟ آپ کو 0. تو اس کا مطلب آپ کی وہ بیڈ فیلڈ اسٹریٹجی ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ کسی آنکھ کے دیکھنے والے اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے؟ جو اندھا ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے. اس سے تو عمران خان بھی 0 نہیں ہوئے نا. اسٹریٹجی بیسیکلی ہم جیت اور ہار کی بجائے ہم سٹیل میٹ کی جگہ پر آ پہنچے. ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پاس آپشنز ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. حبیب صاحب سر دیکھیں میری بات سنیں سر، ایسے ہیرو ہونے کا کیا فائدہ کہ آپ جیل میں بیٹھے ہوئے،
ایسے ہیرو ہونے کا کیا فائدہ بھٹو صاحب کے کہ وہ پھانسی پہ چڑھ گئے؟ اگر ہم نے ایسے ہیروز پیدا کرنے ہیں تو سر میں نہیں چاہوں گا کہ اب مزید بھٹو صاحب جیسے ہیروز ہوں اور عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کو ایسے ہیروئزم کی طرف جائے. یا ہیرو بننے کا کیا فائدہ؟ ہیرو تب ہے جب آپ ملک کے باہر ہو، آزاد ہو، اپنی سیاست کر رہے ہوں، سیاست میں پرفارم کر رہے ہوں اور پاکستان عروج پہ جا رہا ہو، وہ ہیرو ہے. اچھا اب میں کیوں آپ لوگوں کے سامنے ہر وقت بولتا ہوں کہ جی فگر ہیڈ شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن فٹ بال میچ کی طرح رونالڈو والا کردار جو ہے وہ ٹیم ممبر ہے، آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب وہ ریزلٹس پاکستان کے لیے لا رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں پاکستان کے لیے لا رہے ہیں، میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا شہباز شریف کے لا رہے ہیں. اچھا لیکن اگر شہباز شریف کی عقل مندی ہے کہ وہ نواز شریف اور عمران خان صاحب والا کام نہیں کر رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی اچھا کام کر کے دے رہا ہے اور ہم نہیں وہ اچھا کام کر سکتے اور ہمارے پلے بھی آ رہا ہے، پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو لیٹ ہم پرفارم اینڈ لیٹ ہم انجوائے. اچھا وارڈا صاحب آپ کو کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں. وارڈا صاحب آپ کو جوڈیشل کمیشنز والا مطالبہ تو قابل عمل نہیں لگ رہا، سیاسی قیدیوں کی رہائی والا مطالبہ بھی کیا قابل عمل نہیں ہے؟ خان صاحب کا تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں سزا ہو. دیکھیں سیاسی قیدیوں کا جو معاملہ ہے اس میں کئی لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو معصوم ہیں، وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، ہمارے بچے ہیں. جس نے نعرہ لگایا اس کو تو آپ پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھا سکتے تھے. جس نے تالی بجائی اس کو پتہ نہیں کوئی روڈ کے 10 کلومیٹر دور تھا، اس کو آپ پھانسی پہ تو نہیں چڑھا سکتے. تو ان کی سزائیں ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جن کی سزائیں بنتی ہیں ان کو سزائیں دے کے ان کا بھی ٹینیور پورا کر کے ختم کیا جائے. جو مین کیریکٹرز ہیں ان کو بھی سزا دے دی جائے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر 1000 کی بھیڑ ہے اور اس میں سزا ہونی ہے 500 کو، 400 کو، 600 کو، تو 300 بھی انتظار کر رہا ہے اس کے اندر، اور اس میں کچھ رعایت بھی دینی پڑے گی. اور کیونکہ ریاست اور حکومتیں اپنی ماں کا رول بھی پلے کرتی ہیں. وی ہیو ٹو ہیو اے بگر ہارٹ، کیونکہ اس میں بہت سارے معصوم بچے ہیں جن کی ذہن خوشی کر کے ان کو جذباتی کر کے ایکسائٹڈ کر کے رکھ دیا، اور اس کی بھی ایڈمیشن کر لی ہے گنڈا پور نے. تو سر ان معصوم لوگوں کو تو آپ نے بچانا ہے نا، جو اس میں معصوم ہے. معصوم وہ ہے جو شور کر رہے تھے، پیچھے کھڑے ہوئے تھے، 20 کلومیٹر دور تھے. ابھی تو وہ فلٹر ہی نہیں ہو پا رہا کون کتنے بڑے جرم کے اندر ہے. جو جتنے بڑے جرم کے اندر جب آپ کہتے ہیں کہ مین کریکٹر، کریں تو مین کریکٹر سے آپ کی مراد عمران خان ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے حبیب صاحب، کیونکہ جب آپ مین کیریکٹر کی بات کریں گے تو مین کیریکٹر کے اندر صرف عمران خان صاحب کو ذمہ دار بنانا میرے لیے بڑی مشکل بات ہوگی. وہ اس کے اندر 3 مین پلیئرز ہیں اور کئی سائڈ پلیئرز ہیں اور کئی سینٹر پلیئرز ہیں. اچھا تو وہ 3 ایک کے اوپر تو نہیں آپ ڈال سکتے، اس کے پیچھے 3 ماسٹر مائنڈ ہے. وہ 3 کون ہو سکتے، کون ہے؟ کیا پولیٹیکل ہیں یا نان پولیٹیکل لوگ بھی؟ اس میں پولیٹیکل ایک نان پولیٹیکل ہے، ایک سیمی پولیٹیکل ہے. اچھا اچھا تو عمران خان صاحب کا اگر یہ آرگومنٹ مانا جائے، وہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے عدالت میں یہ بات کہی بھی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہیں پکڑ لیا گیا تھا اور وہ جیل میں تھے، یہ ان کی غیر حاضری میں ہوا. یہ بڑی پلازیبل ریزن لگتی ہے کہ میں تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا بلکہ میں جیل میں تھا. تو اس پلازیبل ریزن کو دیکھا جائے، اگر وہ موقع پہ جی حبیب صاحب، اگر وہ پلازیبل ریزن کو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اگر اس دن باہر بھی ہوتے تو وہ تو جا کے آگ نہیں لگاتے، وہ تو جا کے توڑ پھوڑ نہیں کرتے. کیونکہ اس سے بہت پہلے میں اکتوبر میں نکالا گیا اور میں نکلا تو کیا کہتے ہیں، یہ ہماری آن گوئنگ پلاننگ تھی. اتنی انٹینسٹی کے اوپر نہیں تھی، کیونکہ ہم نے پہلا ٹیسٹ، واٹر ٹیسٹ جو کیا پی ٹی آئی نے، وہ کیا کور کمانڈر پشاور کے وہاں یہ احتجاج کر کے. اور اس وقت اتفاقاً حسن کی اتفاق ہی دیکھیے جمہوری کہ اس دن جب کور کمانڈر پشاور کے وہاں یہ پروٹیسٹ ہوا تو اس دن کور کمانڈر بھی اتفاق سے فیض حمید صاحب تھے. تو وہ واٹر ٹیسٹ ہوا اور وہ واٹر ٹیسٹ میں ہم پاس ہو گئے تحریک انصاف. تو جب آپ ایک ٹیسٹ پہ پاس ہوتے تو پھر دوسرے ٹیسٹ کی طرف جاتے. اچھا تو وہ ٹیسٹ پاس کرتے کرتے ہم ادھر چلے گئے جہاں سے اب واپسی نہیں ہو رہی. تو میں اس میں آپ کو کوئی غلط نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی آنکھ پہ پٹی بن گئی، پاپولرزم ان کو چھا گیا، ان کے ایڈوائزر، ان کے قریب لوگ، ان کے رشتہ دار، اور جس آدمی کی ڈرامے بازی کی وجہ سے جس کو وہ چیف بنانا چاہتے تھے، وہ اپنا تو بھٹا بٹھائی بیٹھے اور آگے ہی بٹھاتے اور ملک کا بھٹا بھی فیصل صاحب، اگر میں آپ کی بات کو ری فریز کروں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ دراصل کوئی اور تھا جس نے عمران خان کو بھی بھٹکا دیا؟
دیکھیں میں تو یہ بات آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتاتا ہوں حبیب صاحب کے بندوق آپ نے دی, گولی بہن نے ڈال دی, چلا میں نے دی, کیونکہ پاپولر فیس اور پاپولر لیڈر عمران خان تھا, نہ فیض تھا, نہ کوئی اور تھا, نہ کوئی اور تھا, نہ میں تھا, نہ کوئی تھا, نہ ہم میں سے کوئی لیڈر تھا. ہم سب کو اس کی وسادت سے, اس کے وسیلے سے اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا تھا, اس کی وجہ سے ووٹ پڑے تھے. تو ہم سب کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے, بہت سیدھی سی بات ہے. واڈر صاحب آپ کو آگے کی سچویشن بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے اور پیش گوئیاں بھی آپ کرتے رہتے ہیں. ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی نرمی آپ کو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے نظر آ رہی ہے؟ ہاں شاید پی ٹی آئی کے لیے نرمی ہو جائے. اچھا, خان صاحب کے لیے ابھی میں کوئی نرمی نہیں دیکھ رہا, کیونکہ پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ وہ انجوائے کرتے رہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. منسٹریاں, وزارت اعلیٰ, سینیٹرشپ, ایم این اے, پرکس, ٹرپس, فیولنگ, نوکر چاکر, سب ڈرامے باز ہیں. سر مجھے آپ بتائیں, آپ لوگ حبیب اکرم صاحب کے بیٹھے ہوئے, یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا, آپ کا تجربہ بتایا تھا کون کتنی بات کر رہا ہے, کتنا جھوٹ بول رہا ہے, کتنا سچ بول رہا ہے. آپ کو اندر خانے زیادہ پتہ ہے بنسبت کسی اور آدمی کے. ٹھیک. تو آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیں کیا ہو رہا ہے. آج تک عمران خان کے لیے کیا فائدہ لا کے دیا اس طریقے انصاف نے, سب کچھ کر کے اتنا بھی نہیں کر کے دیا.